بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کمزور انسان کو ذلیل کرتے ہوئے اس کی اوقات یاد نہیں دلا رہے ہوتے، بلکہ اپنی اوقات لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ راستہ ایک ہی تھا، لیکن فرعون ڈوب گیا اور موسیٰ علیہ السلام گزر گئے۔ اس لیے یقین اللہ پر رکھو، راستے پر نہیں۔ بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آواز کا اونچا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ بات کا سچا ہونا ضروری ہے۔ اس دنیا میں آگ لگانا تو انسان کے بس میں ہے، لیکن ہوا کے رخ بدلنے پر قادر کوئی اور ہے۔ اللہ کے کاموں میں نہ جلدی ہوتی ہے اور نہ ہی دیری، بلکہ صحیح وقت پر اللہ کے کام پورے ہو جاتے ہیں۔ اس انسان کی ہمیشہ دل سے قدر کرنا جو تمہارے دکھ اور درد کو اپنا دکھ اور درد سمجھتا ہو۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے، اور اگر کوئی آپ کو اپنا وقت دیتا ہے تو وہ آپ کو اپنی زندگی کا وہ پل دیتا ہے جو کبھی لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ احمق ہے وہ شخص جو دشمن کو دوست بنانے کے لیے اپنے دوست کو دشمن بنا لے۔ اس دنیا میں دھوکہ دے کر کوئی بھی نہیں بچتا، کیونکہ انسان کے دل سے نکلی ایک آہ نسلوں کو اجاڑ دیتی ہے۔ اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو ابلیس کی طرح دلیر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معافی مانگ لینا چاہیے، کیونکہ ہم ابن آدم ہیں، ابلیس نہیں۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسے نیک نہ بنیے کہ آپ کو ہر بندہ گناہگار نظر آنے لگے۔ دعائیں نصیب سے نہیں، بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتے ہیں، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ خوشی کا ہو یا غم کا ہو، اس دنیا میں سجدے کی توفیق ملنا ہی بہت بڑی بات ہے۔ دنیا کا ہر شخص درد کا تجربہ رکھتا ہے، لیکن ہائے افسوس، انسان دوسروں کا درد نہیں سمجھتا۔ جب دوسروں کا وقت آپ کے وقت سے قیمتی ہو جائے تو اپنے وقت کی خود ہی قدر کر لینی چاہیے۔ اس دنیا میں عزت کا ایک قطرہ شہرت کے سمندر سے بہتر ہے۔ اگر تنقید ہی کرنی ہے تو نرم لہجے سے کریے، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر کو جگا دیتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ اس دنیا میں کسی سے بھی حسد کرنا بیکار ہے، کیونکہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ تم سے چھینا ہوا نہیں ہے۔ بہت دور تک انسان دیکھ لیتا ہے، لیکن اسے اپنا گربان نظر نہیں آتا۔ طوفان میں کشتیاں اور غرور میں اکثر ہستیاں ڈوب جاتی ہیں۔ لفظوں کی بھی عمر ہوتی ہے، جو کہنے والے کو نہیں بلکہ صرف سننے والے کو ہی یاد رہتی ہے۔ اس دنیا میں جھوٹ اس لیے بھی بک جاتا ہے کیونکہ سچ خریدنے کی سب کی اوقات نہیں ہوتی۔ اس دنیا میں اگر جیب بھری ہو تو دشمن بھی خطا معاف کر دیتا ہے، اور اگر ہاتھ خالی ہو تو سگے بہن بھائی بھی سلام نہیں کرتے۔ جب آپ اپنے سے زیادہ کسی اور کی فکر کرنے لگ جائیں تو سمجھ لیں ضلالت آپ سے ایک قدم کی دوری پر کھڑی ہے۔ خاموشیاں جو سننا سیکھ لیتے ہیں وہ دوسروں سے الگ ہو جاتے ہیں، پھر دنیا ان کی تلاش میں ہوتی ہے اور وہ کسی کو نہیں ملتے۔ اگر اس دنیا میں دوسروں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگتی ہے تو سمجھو آپ گرے ہوئے انسان ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں
کہ آپ کے خواب سچے ہوں تو سب سے پہلے کہ آپ نیند سے جاگ جائیں۔ اپنی نگاہیں ستاروں پر رکھو، لیکن دھیان رہے آپ کے پیر ہمیشہ زمین پر ہوں۔ جو شخص تعلیم حاصل کرنے کی مصیبت نہیں جھیلتا، اسے ہمیشہ جہالت کی ذلت جھیلنی پڑتی ہے۔ اس دنیا میں جس دل میں خلوص کا جذبہ نہیں، وہ اس سیپ کے مانند ہے جس میں موتی نہیں ہو۔ دنیا کو نہیں بلکہ دنیا بنانے والے کو راضی کر لو، پھر دیکھنا کامیابی تمہارے قدموں میں ہوگی۔ والدین کے نوکر بن جاؤ، اللہ تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ اس دنیا میں لوگ چہرے اور مال دیکھتے ہیں، لیکن میرا اللہ اپنے بندوں کے دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ گناہ ایسی لعنت ہے جو کہ انسان کے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ اے انسان، کہیں اپنی زندگی آسان بناتے بناتے اپنی موت کو مشکل نہ بنا لینا۔ ہم نیک کا گناہ اور گناہ گار کی نیکی، یہ دونوں ہی چیزیں ہم انسانوں سے دوسروں کی برداشت نہیں ہوتی۔ ہم انسان بھی کتنے عجیب ہیں کہ ہم اس دنیا میں صرف اور صرف خوش رہنے کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، کیونکہ اگر میرے اعمال کے مطابق اللہ مجھے دیتا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں جو لوگ آپ سے بغض یا حسد رکھتے ہیں، ان سے نفرت نہ کریے، کیونکہ یہی اصل میں آپ کے اصل چاہنے والے ہیں، جنہیں مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہت بہتر ہیں۔ سخت ہاتھوں سے بھی چھوٹ جاتی ہیں انگلیاں، کیونکہ رشتے طاقت سے نہیں بلکہ محبت سے تھامے جاتے ہیں۔ لوگ اچھا پڑھنا اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہیں جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ اس دنیا میں خاموشی ایک ایسی عبادت ہے جسے فرشتے لکھ نہیں سکتے، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ اس دنیا میں سچا رشتہ کچھ نہیں مانگتا سوائے وقت اور عزت کے۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تب وہ اپنے نہیں رہتے۔ چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق دیا کہ رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے اور آپ کی مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل۔ اس دنیا میں رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جاؤ، لیکن اگر ہر بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جاؤ۔ معافی سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ جو باتیں دل کو لگ جاتی ہیں وہ دل سے کبھی نہیں جاتی۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس دنیا میں اس ساز سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کو کچل ڈالے۔ اس دنیا میں ہر بار قصور تربیت کا نہیں ہوتا، کیونکہ بعض دفعہ کچھ رنگ صحبت کے بھی چڑھ جاتے ہیں۔ زندگی کو سمجھنے کے لیے آپ کی عمر زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ زندگی جب اپنا فلسفہ سمجھانے پہ آئے تو خود بخود عقل آ جاتی ہے۔ جو چیزیں دل میں گونجتی رہیں وہ کبھی بھلائی نہیں جا سکتی۔ اس دنیا میں کمال کرنے والوں کو
کب لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی کمال کیا ہے۔ انسان کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، لیکن اپنوں کو تکلیف میں دیکھ کر موم ہو جاتا ہے۔ سچائی اور نیکی کا راستہ دشوار ضرور ہے، لیکن منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے، اور وہیں برائی کا راستہ بہت آسان سہی، لیکن منزل ہمیشہ تباہی ہوتی ہے۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن یا رات نہیں دیکھتے، اور جن کو نبھانا ہوتا ہے پھر وہ حالات نہیں دیکھتے۔ اس دنیا میں ان تین قسم کے لوگوں سے نہ تو میل ملاف رکھو اور نہ ہی انہیں بھائی بناؤ، اور یہ تین لوگ یہ ہیں: احمق، بخیل اور بزدل۔ اس دنیا میں تمہارے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ تم ہمیشہ جھگڑتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ برے لوگوں کی صحبت نیکوں سے بدگمانی پیدا کرتی ہیں۔ اس جہاں میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے اور نہ ہی کوئی جا سکتی ہے۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو ان تین چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ تعالیٰ کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی حیثیت کو۔ جب کوئی شخص دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو عرش الہی سے آواز آتی ہے، اے دوسروں کے حق میں دعا کرنے والے شخص، تیرے لیے فرشتے دعا کریں گے۔ حضرت امام جعفر فرماتے ہیں، میں نے دو چیزوں میں نور پایا ہے، سجدے میں اور رونے میں۔ نماز چہروں کو سفید کرتی ہے اور رات کو پاکیزہ بناتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تمہارے اور نصیحت کے درمیان غفلت کا ایک پردہ حائل رہتا ہے۔ اس دنیا میں عقل مند کمال کا اور جاہل مال کا طلبگار ہوتا ہے۔ اس دنیا میں خوشیاں انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا اسے غم سکھاتا ہے۔ اس دنیا میں کسی انسان کا غرور میں مبتلا ہونا بھی جہالت کے لیے کافی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، حق پر صرف وہی شخص صبر کرتا ہے جو حق کی فضیلت کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اس دنیا میں مرد کا حسن اس کے کلام میں ہوتا ہے۔ اپنے دل کو ماضی کے غموں میں غمگین نہ کریں، کیونکہ اس طرح آپ آئندہ کی تیاری سے محروم رہ جائیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا، اس دنیا میں عقل جیسی دولت کوئی نہیں۔ شک کو اپنے اوپر غالب مت آنے دو، ورنہ تمہیں دنیا میں کوئی ہمدرد نہیں مل سکے گا۔ اپنی عقل کو آداب سے قابو میں لا، کیونکہ آداب سے عقل اس طرح تیز ہوتی ہے جیسے کہ آگ میں آندھی۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کرتی ہے، کیونکہ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک نہیں سویا کرتے۔ جو شخص اپنی نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنے حالات کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ زیادہ ملامت کرانے سے ہٹ دھرمی بڑھتی ہے جو آگے چل کر آگ بن جاتی ہے۔ اس دنیا میں جب عقل مند بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی عقل جوان ہو جاتی ہے، اور وہیں جب ایک جاہل بوڑھا ہوتا ہے تو اس کی جہالت جوان ہو جاتی ہے۔ اپنی جوانی کے دھوکے میں مت آنا، کیونکہ یہ عنقریب تم سے چھین لی جائے گی۔ آخری زمانے میں جو چیزیں سب سے کم ملیں گی وہ ہے بھروسے مند دوست اور حلال رزق۔ لوگوں پر 3 احسان کرو۔ پہلا، نفع نہیں دے سکو تو نقصان نہ دو۔ دوسرا، خوش نہیں کر سکتے تو
رنجیدہ نہ کرو۔ تیسرا، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر جاہل خاموش رہتے تو لوگوں میں اختلاف نہ ہوتا۔ اس دنیا میں لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق گفتگو کیا کرو۔ اس دنیا میں آپ کا کیا گیا احسان بس زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا کہ آداب یہ ہے کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو تو جس سے بھی ملاقات کرو اس کو اپنے سے بہتر جانو۔ اس دنیا میں لوگوں کو جس دن سمجھ آئے گا کہ مخلوق سے محبت اصل میں خدا تک لے جاتی ہے، امام حسین نے فرمایا کہ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو گھبرانا مت، بلکہ میرا غم کو یاد کر لینا، پھر دیکھنا تمہیں تمہارے غموں کا وزن ہلکا لگنے لگے گا۔ جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے، انسان اسی کو ناراض کر کے اپنی زندگیوں میں سکون چاہتا ہے۔ اس دنیا میں آپ کا بڑا بھائی باپ کے برابر ہوتا ہے۔ رزق حرام کھا کر عبادت کرنا ایسا ہے جیسے ریت یا پانی پر گھر بنایا جائے، کیونکہ حرام کھانے والے کی عبادت کبھی قبول نہیں ہوتی۔ گھر کے دروازوں کے پیچھے کوڑا یا کرکٹ مت جمع کیا کرو، کیونکہ آپ کا ایسے کرنے سے آپ کے گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے۔ جہاں تمہیں عزت، سچائی، خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھایا کرو، ورنہ تمہارا تنہا رہنا ہی بہتر ہے۔ اس دنیا میں برا انسان کسی میں بھی اچھائی نہیں دیکھتا، کیونکہ اچھائی کو وہ صرف اپنی جاگیر سمجھتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو سمجھدار اور ضروری سمجھیں، مگر دوسروں کو بیوقوف سمجھنے کی سمجھداری سے پرہیز کریں۔ آپ اپنے آپ کو سمجھدار اور ضروری ضرور سمجھیں، مگر دوسروں کو بیوقوف سمجھنے کی سمجھداری سے پرہیز کریں۔ ہائے افسوس، ہم انسان جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے دوسرے ملکوں سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے ہم مسلمان محلے کی مسجد تک نہیں جاتے۔ اگر اپنے سر پر عزت کا تاج چاہتے ہو تو اپنے غرور کو پاؤں کے نیچے رکھا کرو۔ کسی کے درد کی دوا بنو، اس کے زخموں کی وجہ نہیں۔ اس دنیا میں جانے والے کو جانے دیجئے، کیونکہ آپ اگر اسے آج روک بھی لیں گے لیکن وہ کل چلا جائے گا۔ جو کہتا ہے کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے، غلط کہتا ہے، بلکہ بار بار دیکھنا چاہیے تاکہ اپنی اوقات یاد رہے کہ کہاں سے چلے تھے اور کہاں پہنچ گئے۔ آج کل لوگ لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اخلاق دیکھنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ اس دنیا کا سب سے مشکل کام اپنے کام سے کام رکھنا ہے۔ لوگ یہاں انہی کو گرانا چاہتے ہیں جنہوں نے ان کو اٹھایا ہوتا ہے۔ اپنی زندگیوں میں حقیقت پسند بنو اور اپنی زندگی سے فضول لوگوں کو نکال دو۔ بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ اس دنیا میں تنہا رہ لیں، لیکن اپنا معیار کبھی مت گرائیے، کیونکہ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اگر اللہ پر چھوڑا تھا تو پریشان کیوں، اور اگر انسان پر چھوڑا تھا تو حیران کیوں۔ اس دنیا میں کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، اور کوئی سنتا نہیں خدا کے سوا۔
نہ تھا کوئی ہمارا نہ ہم کسی کے ہیں، بس ایک خدا ہے اور ہم اسی کے ہیں۔ توڑنے والے ہزار ہیں لیکن جوڑنے والا صرف اللہ ہے۔ کسی کو ناراض کر کے اور کسی سے ناراض ہو کر کبھی نہیں سونا چاہیے، کیونکہ کیا پتا ہم صبح جاگ ہی نہ سکیں یا وہی صبح ہمیں مل نہ سکے۔ محبت عزت ہوتی ہے، خیرات نہیں، نصیب سے ملتی ہے، اوقات سے نہیں۔ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائیں، اس یقین کے ساتھ مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس دنیا میں جو شخص استغفار کو اپنا رد عمل بنا لیتا ہے، اس کو اللہ تعالی ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ دکھا دیتا ہے اور ہر پریشانی اور غم سے نجات دیتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ مال ہے، جس کے پیچھے لوگ ہر رشتے کی اہمیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس دنیا میں جینے والوں کی قدر کیجیے، کیونکہ مرنے والے اپنی تعریف نہیں سنا کرتے۔ اس دنیا میں دعاؤں کی شکل میں ملنے والی محبتیں بہت قیمتی اثاثہ ہوتی ہیں۔ وہ اللہ راستہ پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہو سکتا ہے جس کی لوگ اس کی تربیت کی وجہ سے اس کے والدین کی تعریف اور عزت کرتے ہوں۔ اگر اس دنیا میں بیٹیوں کی ذات مقدس نہیں ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹیوں سے شروع نہ ہوتا۔ مضبوط اور ثابت قدم رہو، کیونکہ زندگی ماں نہیں ہے جو آپ پر ترس کھائے گی۔ کام پڑ سکتا ہے، آدھے رشتے لوگ اسی وجہ سے نبھا رہے ہیں۔ اس دنیا میں بیٹیاں وہ خوبصورت بوجھ ہیں جو اللہ تعالی صرف خوش نصیبوں سے اٹھواتا ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالی پر یقین کا سفر بے حد سکون دیتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے خوبصورت عمل ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ دوسروں کا درد مٹانے والے بن جاؤ، اللہ تعالی تمہارے درد مٹا دے گا۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، بالخصوص اس مقام پر جہاں اختلاف زیادہ، آوازیں بلند، علم کی کمی اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ اس دنیا میں خوبصورت زندگی کا راز دعا کیجیے، دعا دیجیے اور دعا لیجیے۔ اگر کسی کے آنسو تمہاری وجہ سے گر گئے تو روز محشر میں اس کے قرضدار بن جاؤ گے۔ اس دنیا میں کچھ لوگ اپنے لمحے سنوارنے کے خاطر دوسروں کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں۔ اکڑ جتنی زیادہ ہو اتنی ہی شدت سے ٹوٹتی ہے، اور دھوکہ جتنا بڑا ہو اتنی ہی طاقت سے اپنے منہ پر پلٹ کر آتا ہے۔ اس دنیا میں نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور وہیں غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ اس دنیا میں ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ دوسروں کی زندگی کو جہنم بنا کر سجدوں میں جنت ڈھونڈنا خود فہمی کے سوا اور کچھ نہیں۔ مکافاتی عمل کی چکی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت باریک ہے۔ بدگمانی وہ مرض ہے جو ہر خوبصورت چیز کا قتل کر دیتی ہے۔ رشتوں میں مخلص رہیں تاکہ رشتوں کو جیا جائے، نہ کہ برداشت کیا جائے۔ تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کرنا، کیونکہ اے انسان تو اتنا عقل مند نہیں ہے کہ اللہ کے ارادوں کو سمجھ سکے۔
जिंदगी किसी की भी आसान नहीं होती, जिंदगी को आसान बनाया जाता है प्यार से, खुलूस से, अपनाइयत से और सबसे बढ़कर बर्दाश्त से। इस दुनिया में इंसान होता है प्यार करने के लिए और पैसा होता है इस्तेमाल करने के लिए, मगर आजकल लोग प्यार पैसे से करते हैं और इस्तेमाल इंसान का करते हैं। अपनी आवाज़ को बुलंद ना करो बल्कि अपने इल्म को बुलंद करो, क्योंकि फूल बादल के गरज से नहीं बल्कि बादल के बरसने से उगते हैं। इस दुनिया में अल्फाज परिंदे की तरह होते हैं जो ऊंची उड़ान भी दे सकते हैं और नीचा गिरा भी सकते हैं। इसलिए हमें अल्फाजों का इस्तेमाल करने से पहले कई बार सोच लेना चाहिए। 3 किस्म के लोगों को हमेशा याद रखिए, जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में साथ दिया, जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में साथ छोड़ा और जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में डाला। इस दुनिया में वही लोग अनमोल होते हैं जो परेशानी में दिलासा देते हैं, अकल की बात करते हैं, हमेशा तन्हाई में इस्लाह करते हैं, कोई लालच नहीं रखते और ऐसे लोग कीमत से नहीं बल्कि अल्लाह की अता से मिलते हैं। ए अल्लाह ताला, उस दिन की जिल्लत से बचाना जब तू पुकारेगा, ए मुजरिमों आज अलग हो जाओ। खुद गर्ज लोग रिश्तों को निभाते कम और आजमाते ज्यादा हैं। अपनी जिंदगी को सादा मगर अपने ख्यालात को बुलंद रखो। अपने दुश्मनों को अपनी कामयाबी से मारो और अपनी मुस्कुराहट से दफना दो। इस दुनिया में अपनों से मुनाफिकत करने वालों को मैंने हमेशा गैरों के कदमों में गिरते देखा है। नमक हराम और बदनस्ल इंसान का पहला शिकार उसका मौसिन होता है। मर्द का खामोश और साबित कदम रहना 60 साल की इबादत से बेहतर है। माजी का इस्तेमाल जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कीजिए, ना कि बदतर बनाने के लिए। नई बाब का आगाज तब नहीं कर सकते जब तक कि आप पुरानी बाब को पढ़ना छोड़ ना दें। इस दुनिया में आपके बारे में हर किसी को सब कुछ जानने का कोई हक नहीं है। इज्जत उतनी ही दो जितनी कि कोई काबिल हो, क्योंकि अगर इससे ज्यादा दोगे तो तुम अपनी इज्जत भी खो दोगे। इस दुनिया में उस शख्स को कोई बदल नहीं सकता जिस शख्स को अपने अंदर कोई गलती नजर ना आती हो। जो लोग दूसरों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है वो खुद भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाता है। इस दुनिया में आजकल रिश्तों की नहीं बल्कि मतलब की कद्र होती है। बहुत डर लगता है मुझे उन लोगों से जो बातों में मिठास और दिल में जहर रखते हैं। इस दुनिया में लोगों को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि लोग अंदर से वो नहीं होते जो बाहर से दिखाई देते हैं। शुक्र है इज्जत और रोटी इंसान के हाथ में नहीं है, वरना ये कीड़े लगे लोग किसी को जीने भी नहीं देते। अल्लाह की पकड़ इंसान की अकड़ को एक झटके में निकाल देती है। अपनी जिंदगी जियो, क्योंकि ना तो मुंह बंद होंगे और ना ही जबानें। जब नियत कुछ और हो और अमल कुछ और हो तो फिर किस्मत कभी नहीं बदलती, क्योंकि हम लोग अपनी नियत लोगों से छिपा सकते हैं लेकिन उससे नहीं जिसने हमें बनाया है। इस दुनिया में लोग हमें लोगों के खिलाफ करके खुद उनसे दोस्ती लगा लेते हैं।